الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کی نگاہوں سے جو خبریں گزر رہی ہیں وہ ان کے لیے پریشان کن ہے۔ اور جو باتیں ان کے کانوں سے روزانہ ٹکرا رہی ہیں وہ مایوس کرنے والی ہیں۔ ان دونوں صورتوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ حالات جو آتے ہیں ان کی دو نوعیتیں ہیں۔ ایک تو حالات ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آتے ہیں، کہ جیسے اعمال ہمارے ہونے چاہیے ایسے نہیں ہو رہے ہیں، جو اللہ کے احکام پورے ہونے چاہیے نہیں ہو رہے، اس میں کمی آ رہی ہے تو اللہ کی طرف سے وبال آ رہا ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حالات ہر زمانے میں مسلمانوں پر بطور آزمائش کے آئے، اور اس کے ذریعے سے سچوں اور کچوں کی پہچان ہوتی۔ جو چیز امیٹیشن ہے اس کو آگ پر تپایا نہیں جاتا، کیونکہ معلوم ہے کہ یہ چیز بناوٹی ہے، ختم ہو جائے گی۔ اور سونا جو ہوتا ہے اس کی کسوٹی کی جاتی، اس کو آزما کر پکایا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے، خراب چیز جل جاتی ہے، سونا بھٹی میں نکھر کر باہر آتا ہے۔
ہیرے کو اگر کیچڑ میں پھینک دیا جائے، گوبر میں ڈال دیا جائے، تب بھی وہ ہیرا رہتا ہے۔ آزمائشوں کا جو سلسلہ ہے یہ بہت پرانا ہے۔ یعنی جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں ان تمام کو حالات سے دوچار ہونا پڑا، اور ان کے ساتھ جو کھڑے ہوئے ان کو بھی حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ ان کو کسوٹی پر پرکھا گیا، اور جو کامیاب ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سرفراز فرمایا۔ لیکن یہ سبق دیا کہ زندگی کے کسی موڑ پر آپ نا امید نہ ہوں، مایوس نہ ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام جمے رہے 950 سال تک، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، مخالفین بہت تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو طاقتور قوم کے مقابلے میں چند افراد کے ساتھ اللہ نے کامیاب کیا، لیکن برسوں تک آزمائش رہی۔ قوم صالح نے حضرت صالح علیہ السلام کو طرح طرح کی ایذائیں اور تکلیفیں پہنچائی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی، وہ اونٹنی کو بھی مار ڈالا۔ اس کے بعد عذاب آیا، ایمان والے تیر گئے، اور جو مخالفین تھے وہ عذاب کا شکار ہو گئے۔ ہمارے سامنے یہ تاریخ ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 25 انبیاء کرام کا تذکرہ اور ان کی زندگی اور حالات اور مقابلہ اور ایذائیں تمام کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ ابھی انبیاء کرام تو بہت آئے ہیں۔ لیکن یہ قانون کی بات ہے کہ حق والوں کو آزمایا جائے گا۔ اگر ہم کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو حق والا سمجھتے ہیں تو ہماری آزمائش بھی طے ہے، لیکن آزمائش درجہ بدرجہ ہوتی۔ اس وقت مسلمانوں کے ہندوستان میں جو حالات ہیں اور مسلمانوں کے مکے میں جو حالات تھے وہ بالکل برابر ہیں۔ مکے میں مسلمان کم تعداد میں تھے، ہم یہاں کم تعداد میں ہیں۔ مکے میں مسلمان ضعیف تھے، ہمارا ضعف یہاں ظاہر ہے۔ وہاں پوری قوم دشمن تھی، یہاں بھی پوری قوم دشمن ہے۔ وہاں مسلمان مظلوم تھے، یہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کچھ فرق ہے۔ وہاں مخالفت کی ایسی آندھی چلی تھی کہ کوئی ایک فرد مسلمانوں کی فیور میں بولنے والا نہیں تھا۔ آج جو تعصب کی آگ پوری دنیا میں لگی ہوئی ہے، اس میں چند افراد کہیں نہ کہیں جو ہے اسلام کی فیور کرنے والے اور حق کی طرفداری کرنے والے مل جاتے ہیں، اور ان کے بیانات اخباروں میں آتے ہیں، واٹس ایپ پر آتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، چلو یہ غنیمت ہے۔
حالانکہ اس سے ہمیں فائدہ نہیں ہے، لیکن ایک ہمت بنتی ہے کہ بھئی ان میں بھی کچھ لوگ ہیں حق والے جو سچی بات کہتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ مقابلہ تو ہم ہی کریں گے، برداشت تو ہم ہی کریں گے۔ مکے میں جو اقلیت تھی مسلمانوں کی وہ انتہائی کمزور تھی، اس کے مقابلے میں ہندوستان میں ہم جو ہے 20-30 کروڑ لوگ ہیں۔ تیسرا یہ کہ مالی اعتبار سے بھی وہ بیچارے بہت کمزور تھے، ہم الحمدللہ مالی اعتبار سے بھی مضبوط ہیں، کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کا تعاون مدد کرتے ہیں حالات کے آنے پر۔ وہاں مسلمانوں کے اضمحلال کی انتہا، جس کے واقعات احادیث کے اندر نمایاں طور پر ذکر کیے گئے۔ جن میں سب سے نمایاں واقعہ جو مذکور ہے اور زبان زد عوام و خواص ہے وہ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ دیکھیے 1400 سال پرانے دین میں نئی نئی چیزیں لا کر پیش کرنا یہ میرا کام نہیں ہے۔ میں تو وہ پرانی باتیں جو احادیث میں آئی ہیں، قرآن کریم میں بیان کی ہیں، وہ ہمارے لیے رہنما ہے۔ کتنی کلیئر بات قرآن کریم کرتا ہے یہ دیکھو۔ 1400 سال کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے آج نازل ہوا ہے اور آج کے حالات میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو وہ زمانہ جب تم زمین میں اور اپنے علاقے میں کم بھی تھے، کمزور بھی تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تم اس بات سے ڈر رہے تھے کہ کون سے وہلے میں کافرین تم کو دبوچ لیں، جیسے کہ آج ہم کو کب دبوچ دیا جائے کہہ نہیں سکتے، اور دبوچنے کے الگ الگ واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ 20 کروڑ مسلمان پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، ایسے ایک دو واقعات سے کوئی ہم دبنے والے نہیں ہیں۔ نہ اذانیں بند ہوں گی، نہ نمازیں بند ہوں گی، نہ یہ ہمارے ساتھ مار دھاڑ اور ظلم و ستم کا معاملہ ہمیں حق سے الگ کرے گا۔ یہ تو ہونا ہی ہے، لیکن ہمارے سامنے سابقہ نمونے اور مثالیں اتنی بہترین ہیں کہ ان مثالوں کو دیکھ کر ہمیں ہمتیں ملتی ہیں، طاقتیں ملتی ہیں، مایوسیاں دور ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، ہاں اور آیت کا ترجمہ کر دوں، یہ سورہ انفال کی آیت ہے، وہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا وہ زمانے کو یاد کرو، ابھی 1400 سال کے بعد ہم جب پڑھیں گے تو وہ پڑھیں گے، یاد کرو جب تم زمین میں یعنی اپنے ایریے کے اندر بہت تھوڑی تعداد میں تھے۔ کتنی تھوڑی تعداد؟
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع فرمائی تو قرآن کریم کے ذریعے سے فرمائی. قرآن پڑھتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے. تبلیغ کا بہترین ذریعہ تھا قرآن کریم. دشمن آیا، اس کے سامنے قرآن پڑھا اور قرآن کی جامعیت اور فصاحت کو دیکھ کر سامنے والے نے دین قبول کیا. اصل میں دل آدمی کھلا رکھے اور حقیقت کو قبول کرنے کا جذبہ رکھے تو پھر جب کوئی سچی بات پیش کرے گا تو قبول کر لے. لیکن اگر مزاج میں ہٹ درمی ہو اور ضد ہو تو کتنی بھی حق بات اس کے سامنے کہی جائے وہ نہیں مانے گا. ایک باپ کے سامنے بیٹے نے کہا ابا جان دعا کیجئے میرا مقدمہ ہے، دوست کے ساتھ ڈیبیٹ ہے میرا. بیٹا کیا ڈیبیٹ ہے؟ کہا وہ دوست کہتا ہے 2 اور 2 4 اور میں کہتا ہوں 2 اور 2 5. تو بیٹا تو غلطی پر ہے، 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں، 5 ہو ہی نہیں سکتے، تو ہار جائے گا. کہنے ابا آپ دعا کیجئے میں جیت جاؤں گا. کیسے جیتے گا؟ کہا وہ 2 اور 2 4 کہے گا اور میں مانوں گا ہی نہیں. جب نہیں مانوں گا تو آخر میں وہ ہار جائے گا. جا مانتا نہیں تو جاتے رہتا 4 3 5. تو ایک آدمی ہٹ درمی پر آ جائے، ضد پر آ جائے، اس کو منانا مشکل ہے. اور جو ماننے کا جذبہ لے کر بیٹھا ہو اس کے سامنے حق بات آئے اور وہ یہ لے کے بیٹھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم مناظرہ مت کرنا، کیونکہ میں مناظرہ اس لیے کرتا ہوں کہ سامنے والے کے پاس کوئی حق بات ہو تو میں قبول کر لوں، اور تمہارے اندر یہ جذبہ ہے نہیں. تم اپنی منوانے پہ جو ہے ڈٹے رہو گے، اڑے رہو گے تو جھگڑا بڑھ جائے گا، مناظرہ نتیجے کو نہیں پہنچے گا. میں تو دشمن کی بات میں بھی کوئی سچی بات ہوتی ہے تو فوراً اس کی بات کو منظور کر لیتا ہوں، چاہے مناظرہ ختم ہو جائے، چاہے میں ہار جاؤں، لیکن حق بات منظور کرتا ہوں. تو آدمی اپنی نہ چلائے، سچائی کہاں ہے اس کو تلاش کرے، اور سچائی آ جائے تو اس کو مان لے دل سے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے لوگ تھے میں عرض کر رہا تھا مکے میں کتنے لوگوں نے دین قبول کیا تھا، اور جنہوں نے کیا تھا وہ بھی سب کمزور تھے. آزاد لوگوں میں اور مالدار لوگوں میں ایک ابو بکر ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں. اور یہاں دشمنوں کی تو قطار لگی ہوئی ہے، اور ایک سے ایک بڑھ کر دشمنی کا مظاہرہ کرنے میں ایک سے ایک بڑھ کر کے کون لے جاتا ہے سبقت حضور کو تکلیف پہنچانے میں، دین کو مٹانے میں کون آگے بڑھ رہا ہے. اس کو انعام دیا جاتا تھا کہ تیری محنت بہت زبردست. اب کمزور لوگوں کے اندر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نہایت کمزور غلام تھے، حضرت خباب غلام تھے، حضرت عمار ابن یاسر غلام تھے، حضرت یاسر غلام تھے، حضرت سمیہ خواتین کے اندر، حضرت خدیجہ خواتین کے اندر. خواتین بیچاری کمزور ہوتی ہیں پہلے ہی، پھر بھی ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی، ایذائیں پہنچائی گئیں. پھر یہ کمزوروں کو لے جا کر بائیکاٹ کر کے شیب ابی طالب کے اندر 2-3 سال کے اندر رکھا گیا، اور وہاں بھوکے پیاسے بچوں کے پاس جو ہے کھانے کو کچھ نہیں تھا، پتے تک میسر نہیں آتے تھے.
ہم تو اخبار کی جو بات ہوتی ہے وہ کھانے پر بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں کہ ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں، آرڈر دیا ہوا ہے، اور گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ اذانیں بند کر رہے ہیں، وہ نمازیں بند کر رہے ہیں، وہ مائک اتار رہے ہیں، وہ یہ اتار رہے ہیں، اور یہ یہاں کھانا اتار رہے ہیں۔ وہاں تو بیچاروں کے پاس کھانے کے بھی لالے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغل کے اندر سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے تھے، وہ ٹکڑے حضور کھاتے تھے اور پانی پی لیتے تھے۔ اتنی سختیاں اگر ہم پر ہوں تو ہم اس کو برداشت کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، بھی ایک سوال ہے۔ ابھی تو خالی ہم باتیں کر لیتے ہیں کہ وہاں یوں ہوا، وہاں یوں ہوا، وہاں مائک اتار دیں گے تو کیا کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، مائک نہیں اتار سکتے اور اذانیں بند نہیں کر سکتے۔ آج سے کئی سال پہلے سپریم کورٹ نے جو ہے آرڈر جاری کر دیا ہے، اور اذانیں ہوں گی اور مائک بھی چلیں گے اور نمازیں بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ تھوڑا بہت شور شرابہ اپنی سیاسی فائدوں کے لیے لوگ کرتے ہیں، کچھ ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں۔ یہ الحمدللہ ابھی اذان ہوئی کہ نہیں؟ مائک میں کیا کر لیا کسی نے؟ پورے شہر میں اذانیں ہو رہی ہیں۔ ارے خود غیر مسلم کہتے ہیں کہ اذانیں دو۔ دیکھو یہاں تو کچھ نہ کچھ فیور بھی ہو رہی ہے، وہاں مکے میں تو کوئی فیور کرنے والا تھا ہی نہیں، فیور کرنے والے کو مار مار کے ادھموا کرتے۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دوڑ کے حضور کے پاس آئے ہیں۔ مسجد حرام میں حضور کعبۃ اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، چادر لپٹی ہوئی ہے، ٹیک لگا کر آرام فرما رہے ہیں، غور کر رہے ہیں امت کے حالات پر کہ ان کو ان مصیبتوں سے کیسے نکالا جائے، دین کی تبلیغ کیسے کی جائے، اور دشمنوں کے دل میں بات کیسے اتاری جائے، ان کی دشمنیاں اور ان کے زہر جو ہیں کیسے کم ہو۔ ہم شاید ناکام رہے ہیں، جتنی اچھی طریقے سے ہمیں غیروں کو بات پہنچانی چاہیے تھی نہیں پہنچ پائے ہیں۔ اس وجہ سے ان کی دشمنیاں زیادہ ہے، کیونکہ حقیقت اسلام سے یہ پوری طرح سے واقف نہیں ہے، اس وجہ سے دشمنیاں ان کی بڑی ہوئی ہیں۔ جس وقت حقیقتیں سامنے آتی ہیں یہ خود بخود مان لیتے ہیں اور قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ مسجدیں دکھائی گئی تو خوش ہوئے، اذانیں سنائی گئی تو خوش ہوئے، اذان کے ترجمے کیے گئے، ان کے سامنے بتایا گیا کہ پوری اذان میں ایک لفظ بھی جو ہے ہندوؤں سے اور غیروں سے دشمنی کا، کسی قوم سے دشمنی کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی تم بھی بیان کرتے ہو، ہم بھی بیان کرتے ہیں۔ کوئی بری بات اس کے اندر نہیں ہے، خالی اتنا کہا گیا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ نماز پڑھنے مسجد کے اندر آ جائیں، اذان کا ترجمہ اپنے غیر مسلم دوستوں کو سمجھاؤ کہ آؤ بیٹھو، ہم تم کو اذان کا اور اقامت کا ترجمہ سمجھاتے ہیں۔ تو پھر یہ جو دشمنی ہے اور یہ جو مخالفت ہے یہ خود بخود جو سیاسی اعتبار سے اٹھائی گئی ہے ختم ہو جائے گی۔ کیسے آئے خباب؟ جواب دیا کہ حضور ہم لوگ حق پر ہیں کہ نہیں؟ تو بھئی کلمہ پڑھا تھا تو تم نے حق سمجھ کے پڑھا تھا کہ نہیں؟ کہا جی بالکل۔ تو آج کیا اس کے اندر شک پیدا ہوا ہے کہ ہم حق پر ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں، شک تو نہیں، پھر کیا ہے؟ کہا حق دشمن باطل پر ہے کہ نہیں؟ ہم ایک اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں، وہ ہزاروں بتوں کی عبادت کی بات کرتے ہیں، وہ در در پہ گداگر بنے ہوئے ہیں، اور ہم ایک در پہ سر جھکانے کی بات کرتے ہیں۔ تو اتنی سچی بات کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو کیا چاہتے ہو؟
کہا عرض یہ کرنا ہے کہ اتنی دشمنی، اتنی مخالفت، اتنا ایذا رسانی، اتنی مار پیٹ کہ لوہے کی سلاخوں پر مجھے سلا دیتے ہیں، انگاروں پر لٹاتے ہیں، تڑپتا رہتا ہوں، میری چربی سے انگارے بجھ جاتے ہیں، تب میرا چھٹکارا ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب ہے تو کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم کو مقابلہ کرنے کی اجازت دی جائے کہ کم سے کم ہم اپنا ڈیفینس تو کریں، ان کے مقابلے میں ڈیفینڈ تو کریں۔ حضور نے فرمایا نہیں، وہ ٹائم نہیں ہے، ابھی کون سا ٹائم ہے؟ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ ابھی ہاتھ تو اٹھانا ہے لیکن اللہ کے دربار میں، مشرکین پہ ہاتھ اٹھانے کا ٹائم نہیں آیا، آئے گا، وہ دن بھی آئے گا۔ یہی جو قلت ہے، یہی جو کمی ہے، یہ کثرت میں تبدیل ہوگی، ایک ایک کر کے لوگ آئیں گے، کیا حالات آئیں گے وہ تو نبی کے سامنے ہیں، اور ہم لوگ ہی انشاءاللہ ان کے مقابلے میں آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ سب سردار جمع ہو گئے بدر کے اندر اور مسلمانوں کی جڑ اکھیڑ کر ان کو ختم کر دینے کا تہیہ کر کے آئے، اور 3 گنا بڑی تعداد میں آئے اور اسلحہ اور ویپن سے لیس ہو کر آئے۔ اور حضور مدینے آئے تو بھی ان لوگوں نے وہاں سے کہلوایا تھا کہ یہاں بھی ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے، یہاں بھی حملے کریں گے، تمہاری جان کا خطرہ، تمہارے مال کا خطرہ یہاں بھی ہے، تمہارے مویشیوں کا خطرہ، تمہاری باڑیوں کو آگ لگائیں گے، تمہارے باغوں کو جلائیں گے، یہ یہاں بھی سلسلہ جاری رہے گا، مت سمجھنا کہ ہجرت کی ہے تو تم آرام پا جاؤ گے۔ اور ایسے حالات آئے بھی، لیکن یہی حالات بدر کا دن لے کر آئے، اور بدر میں اللہ تعالیٰ نے 313 نفر بے کس، بالکل کمزور، جن کے پیروں میں جوتوں کے بھی ٹھکانے نہیں تھے اور ہاتھوں میں ہتھیار کے ٹھکانے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں عطا فرما کر بتایا کہ دیکھو یہ 13 سالہ صبر جو کیا تھا اس کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب سے کہا جلدی مت کرو، ابھی یہ ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابھی تو امتحان کا آغاز ہے اور اس کے تم افراد ہو، تم کو آزمایا جا رہا ہے۔ ہر قوم کو، ہر نبی کو، ہر سچے کو، ہر ایمان والے کو آزمایا گیا ہے، اور تمہیں بھی آزمایا جا رہا ہے اور آزمایا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا حیثیتوں کے اعتبار سے آزما رہے ہیں، مرتبوں کے اعتبار سے آزما رہے ہیں، تمہارے درجوں کے اعتبار سے تم کو آزما رہے ہیں۔ کلیئر حدیث شریف ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشوں سے دوچار اگر ہوئے ہیں تو انبیاء کرام ہوئے ہیں، سب سے زیادہ تکلیفیں ہوئی تو انبیاء کو ہوئی، اور انبیاء میں تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرتاج انبیاء ہیں، سب سے زیادہ تکلیف آپ کو ہوئی، یہاں تک کہ بخار آیا تو بھی دگنا بخار آیا ہے۔ صحابی نے ہاتھ لگایا، دگنا بخار ہے حضور، فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ امت کے مقابلے میں مجھے دگنا اجر عطا فرمانا چاہتے، تو مجھے آزمایا بھی زیادہ جاتا ہے، امتحان بھی میرا اسی طرح کا ہوتا ہے۔
تو انبیاء کو سب سے زیادہ پریشانیاں اور ایذائیں اور تکلیفیں اور شدائد سے دوچار ہونا پڑا ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام ان کے فالوورز جتنے ہیں ان تمام کو ان کے مرتبے اور درجوں کے اعتبار سے آزمایا گیا۔ چٹائی میں بند کر دیتے تھے حضرت عثمان کو اور دھونی دیتے تھے دھوئیں کی کہ رک جاؤ اور اسلام کو چھوڑو، تو نہیں چھوڑا، اور ایمان قبول کرنے کے لیے کوئی لمبی محنت بھی نہیں کرنی پڑی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلقین کی کہ عثمان میں نے دین قبول کیا ہے اور نبی برحق ہے، تم بھی مان لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً مان لیا اور ایمان قبول کر لیا، اور اخیر تک ایمان پر جمے رہے، یہاں تک کہ سر کٹا اور حضور کے ساتھ جو وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو حالات کے نقشے ہیں اس میں تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم لوگ ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ حالات ہمیں ختم کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ حالات ہمیں بنانے کے لیے آئے ہیں، ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم کو آزمانے کے لیے آئے ہیں، اور ہم کو مستحکم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم کو چلنا ہے اور قیامت تک چلنا ہے، یہ امت قیامت تک کے لیے بنائی گئی ہے، اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، ان کو بلڈ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا خباب ابھی تو یہ حالات ہیں، اس سے سنگین حالات آئیں گے، اور وہ مثالیں بیان کی حدیث شریف میں، وہ مثالیں ہیں کہ اس سے زیادہ سنگین حالات امتوں پہ آئے ہیں اور وہ ایمان پر جمے رہے ہیں۔ تم پہ حالات آئیں گے، تمہیں جمنا پڑے گا، آگے پیچھے مت ہونا، نہ نمازیں چھوڑو، نہ دین چھوڑو، نہ دین کے خلاف کوئی جملہ تمہاری زبان سے نکلنے پائے، حق پر برقرار رہو، اپنے عقیدے کو مستحکم اور مضبوط اور پختہ رکھو۔ عقیدوں کی پختگی اصل میں ایمان ہے، اور عقیدوں کی پختگی حالات کے آنے کے بعد اور عقیدوں کو پختہ کرے، یہ حالات اچھے ہیں کہ جو ایمان کو مضبوط اور مستحکم کرے۔ حضور نے فرمایا اب یہ حالات تم دیکھ رہے ہو، آرے سے 2 ٹکڑے کیے گئے تو زبان پر اللہ کے علاوہ کچھ نہیں آیا، ہاتھوں سے لوہے کے کنگے سے گوشت نوچا گیا تو اللہ کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ تم کو ابھی اتنے سنگین حالات سے دوچار ہونا نہیں ہوا ہے، لیکن ایک بات سنو خباب، کہ یہ حالات ہمیں ختم نہیں کر پائیں گے، یہ چاروں طرف دشمنوں کا نرغہ ہمیں مٹا نہیں پائے گا، بلکہ ہوگا یہ کہ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ صنعاء ایک جگہ ہے بہت دور، وہاں سے ایک عورت چلے گی، وقت ختم ہو گیا، ایک عورت چلے گی اور چل کر جو ہے وہ مدینہ آئے گی، یمن جائے گی، اس کے پاس مال ہوگا، اس کے پاس زیور ہوگا، اس کے پاس کپڑا ہوگا، اس کے پاس کوئی چوکیدار نہیں ہوگا، اور وہ اکیلی اور تنہا عزت کے ساتھ اپنے مال کی حفاظت کے ساتھ اسلام کے پرچم تلے جو ملک ہیں ان کے اندر چلے گی۔ ایسا امن و امان کا زمانہ اسلام میں آنے والا ہے، اور یہاں سے نکلے گی جہاں تک جائے گی وہاں تک ہمارا پرچم لہرا رہا ہوگا، اور وہاں تک ایمان کی دعائیاں دی جا رہی ہوں گی، اور اذانیں ہو رہی ہوں گی، اور نمازیں ہو رہی ہوں گی، اور اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوگا۔ یہ حالات کے بیچ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی، اور صحابی کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ پیشین گوئی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا۔ مختصراً آج کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں چند خبریں پڑھ کر، اور ہوتی بھی ہے مایوسی، انسان ہے، بشر ہے، ذرا غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، ہمارے ایک بھائی کو مارا گیا، پیٹا گیا، مظلوم ہے، ہم مظلومیت سے دوچار ہیں، یہ ہم کو معلوم ہے، لیکن ان تمام کے باوجود دعاؤں کا سلسلہ، اللہ کے احکام پر عمل کا سلسلہ، اور اللہ کی ذات سے پختہ یقین کے سلسلے کو
چھوڑا جائے۔ یہی آج کی تقریر کا پیغام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔